سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ۔ اب مکہ میں واپس انٹری، طائف سے مکہ میں واپس انٹری، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اٹ واز اے ویری بگ چیلنج فار آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نہ کسی کے سپورٹ کے بنا مکہ میں انٹری بہت مشکل تھی، کوئی نہ کوئی سردار کا سپورٹ چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بن شریح سے پوچھے کیا اپنی حفاظت میں لینے تیار ہو؟ اس نے منع کر دیا۔ سہیل بن عمرو اس سے پوچھا، اس نے بھی منع کر دیا۔ مطعم بن عدی، یہ وہی ہے جو قریش میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوائکاٹ کے اگینسٹ تھے، یہ وہی ہے جو جلدی جلدی دوڑے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جو بل لگا ہوا ہے جو لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر، تو مطعم بن عدی نے کہا وہ ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے۔ مطعم بن عدی بھی ابو طالب کی طرح ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے، اس کی مدد کرتے، لیکن ابو طالب کی طرح وہ شرک سے ہی مرے۔ مطعم بن عدی اونٹ پر سوار ہوئے، آئے، تلوار نکالی اور کہا میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ آپ حرم میں آئے اور انہی کے لوگوں کی حفاظت میں گھر گئے۔ اب کون سا نبوت چل رہی ہے؟ نو، still 10th نبوت، still 3 more years for ہجرت، still 3 more years for ہجرت۔ 11 نبوت، حج کا ٹائم، حج کا سیزن آیا، 1 more golden opportunity, but قریش they are more alert now. قریش they are more alert now. اب 11 نبوت چل رہی ہے تو دن میں جانا اور حاجیوں سے بات کرنا، 11 نبوت حج کا سیزن، دن میں حاجیوں کے پاس جانا اور بات کرنا was very difficult for محمد صلی اللہ علیہ وسلم، was very difficult for محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور صحابہ اکرام وہ رات کو ایک ایک ٹینٹ کے پاس جاتے اور دیکھتے کہیں کوئی ہے کسی سے ہم بات کریں۔ تو ایک ٹینٹ کے پاس 6 آدمی مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینے میں اوس اور خزرج، مدینے میں کون لوگ تھے؟ اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے۔ تو یہ جب 6 لوگ تھے پورے کے پورے مدینہ سے آئے ہوئے تھے اور خزرج کے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور کہا کہ کیا ہم آپ سے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے لیا کہ یہود مدینہ کے آس پاس آخری نبی کے انتظار میں آ کر بسے ہوئے تھے، اور یہودیوں سے اوس اور خزرج کے یعنی مدینے کے لوگ یہ سنے ہوئے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کے ایسے ایسے صفات ہوں گے، تو ان کو تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو یہود سے کیونکہ وہ سنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، ان کو توحید کی دعوت دی اور ایسا خطبہ دیا کہ آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو وہی ہے جن کی یہود بات کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے وہ پورے کے پورے 6 لوگ مدینے سے جو آئے، پورے کے پورے 6 لوگ مدینے سے جو آئے وہ ایمان لے کر آئے اور مدینے میں جا کر توحید کا کام شروع کر دیا. تو اللہ نے دیکھیے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، چوز کرنا ہوتا ہے، تو کیسے لوگوں کو سلیکٹ اور چوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے متعلقین اور ہمارے اولادوں کو بھی ایسے کام کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے. پھر ان 6 لوگوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نیکسٹ ایئر یہ 6 لوگ مدینہ جائیں گے اور مدینے میں توحید کا کام ہے، اور نیکسٹ ایئر حج کے ٹائم پہ دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور پھر رپورٹ کریں گے کہ مدینہ میں اب کتنا کام ہوا اور مدینہ میں کیا حالات ہے. اب اس طرح مدینہ میں اسلام اسٹیبلش ہوا. 11 نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعمت کی شکل میں یہ سال آیا. ایک تو سب سے پہلے مدینہ میں یہ 6 آدمیوں کے ذریعے، اسلام گیا. دوسری جو ہے نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 نبوت میں ہوا. اس وقت آپ 6 سال کی 6 ایئرس کی تھی، لیکن آپ کی وداعی 3 سال کے بعد جب آپ 9 سال کی ہوئی مدینے میں آپ کی رخصتی تھی. اس چیز کو بھی بہت اچھالا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اگینسٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی سے شادی کی. میری بہنوں، سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، زنا نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. آپ کے والد، آپ کے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی سے کیا. تیسری بات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کی رضامندی سے کیا. عرب کا ماحول ایسا ہوتا ہے میری بہنوں، ہم اپنی کنٹری سے عرب آتے ہیں تو یہاں پہ ہماری بچیاں ہمارے یہاں کے ماحول، یہاں کی گرمی، یہاں کا ڈائٹ، کھجور یہ سب کھا کے جلدی پھبک جاتی ہے یا جلدی بڑی ہو جاتی ہے. خیر 8 سے 9 سال کی بچیوں کو شروع ہو جاتے ہیں. اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی دشمن اسلام ہیں جو 7, 8 اور 9 سال کی عمر سے اسکول میں سیکس ایجوکیشن جو ہے انٹروڈیوس کرنے والے ہیں. کیوں بھائی 7ویں 8ویں 9ویں جو ہے 6th 7th اور 8th گریڈ کے بچوں کو سیکس ایجوکیشن کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سیکس کرنے کے قابل ہے، کیونکہ ان کے اندر اس کی خواہش ہوتی ہے. میں اپنی، آپ سب بھی ہوں گے اس میں، آپ سب میں سے بہت سارے ہوں گے، آپ جو بچیاں ہوں گے اس اسٹیج سے گزرے ہوں گے. ایٹ دا ایج آف 8 years 9 years 10 years میری بیٹی کی بک میں ہاؤ ٹو یوز کانڈم، کانٹراسیپٹیو کے میتھڈ کیا کیا ہے، کو ایجوکیشن میں ساتھ میں بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے. اگر 7th کلاس میں سیکس ایجوکیشن پڑھایا جائے تو 8th کلاس میں چائلڈ کیئر ایجوکیشن دینی پڑے گی بچوں کو. یہ بچوں کو اسی لیے سکھایا جاتا ہے بیکاز وہ سیکس کر سکتے ہیں. تو پھر اگر اس ایج میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زنا نہیں، نکاح آج بچوں کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. میں اپنی بیٹی کی کتاب میں پڑھی کہ پریگنینسی سے ایک بچی کو کیسے بچنا چاہیے. اگر اس ایج میں پریگنینسی ہو گئی یا انسیف سیکس ہوا تو
کو کیا کیا پریشانیاں جھیلنی پڑے گی. پریگنینسی کی الگ، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے الگ. زنا کو کیوں نہیں روکتے بھائی آپ؟ وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح جو ہوا، جو آپ کی نکاح تھا، جو آپ کے ولی کی اور آپ کی رضامندی سے ہوا، اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں. میری بہنوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسٹ کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اعتراض کرنے والے ذرا دیکھیے تو صحیح کتنے خوشحال دونوں تھے، کتنا پیار دونوں میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نرمی، آپ کا خلوص، آپ ان کے ساتھ کھیلتے، آپ ان کے ساتھ غسل کرتے، آپ ان کے ساتھ نہاتے. اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. یہ مت سوچیے کہ یہ میں کیا باتیں کرنا شروع کر دی. میری بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے میوزک حرام ہے، ہمارے لیے زنا حرام ہے، ہمارے لیے غیر مردوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، ہمارے لیے مساج پارلر میں جا کے مساج لینا حرام ہے، ہمارے لیے کلب میں جانا حرام ہے، ہمارے لیے ڈسکو جانا حرام ہے. لیکن شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حلال حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح کا پلیزر اور سکون لینا، یہ ہمارے لیے حلال ہے. مسلمہ کے لیے بہت تھوڑے مینز ہوتے ہیں جس سے ہم پلیزر لے، سکون لے، جس میں سے ایک میاں بیوی کے بیچ کے تعلقات ہے. انجوائے یور لائف وتھ یور ہسبینڈ اینڈ گیٹ ریوارڈ اینڈ گیٹ پلیزر ٹو یور ہسبینڈ. اگر ہم ہر طرح کا پلیزر اپنے ہسبینڈ کو دیں گے تو دے ول ناٹ لک آؤٹ سائڈ. جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ نہا سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ریس کرتے تھے، کھیلتے تھے، تو اپنے شوہروں کو بھی اپنا دوست بنائیے، اپنے بیٹوں کو بھی یہی تعلیم دیجیے کہ وہ اپنی بیویوں کو دوست سمجھے، نہ کہ غلام. قرآن میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جو دو بیویاں یا ایک سے زائد بیوی رکھتا ہے اور دونوں میں انصاف نہیں کرتا تو وہ آدھے دھڑ کے ساتھ جو ہے اٹھے گا. 4 شادیوں والی سنت پہ تو اعتراض ہے، لیکن یہ اعتراض کرنے والے جوڑے کی رقم لیتے ہیں، سانچت مہندی کرتے ہیں، شادی سے لے کر ڈلیوری سے لے کر بچے کے جھولے تک ماں باپ کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالتے ہیں. یہ کیا کیسی شادی ہم کرتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں. میاں بیوی کی بات اگر کرو، جیسے ابھی میں بات کی پلیزر لینے کی، تو باتیں بناتے ہیں، لیکن نامحرم کے سامنے شادی کی دلہن بیٹھ کے ویڈیو بناتی ہے. ذرا تھوڑا ادھر ہاتھ رکھیے، تھوڑا ادھر مڑیے، اس میں کوئی شرم نہیں. سمجھیے میری بات بہنوں، کٹ جاتی ہے طبیعت. یہ بہت سیریس ایشو ہے. نکاح کو آسان کرنا ہے تاکہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا ہے. ماں باپ کے پاس یہ بھی ایک بات میں یہاں بولنا ضروری سمجھوں گی، ماں باپ کے پاس جب بچے رشتہ لے کر آتے ہیں کہ ہمیں فلاں لڑکی پسند آئی ہے یا فلاں لڑکا پسند آیا ہے، کل یا پرسوں ہماری بات ہوئی تھی، کل ہی ہوئی تھی شاید، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پرپوز کیے تھے. اگر ہمارا بچہ یا بچی لے کر آتی ہے کوئی رشتہ کہ مجھے یہ فلاں لڑکا پسند ہے، فلاں لڑکی پسند ہے، ماں باپ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ اس کا خاندان کیا کماتا ہے، پہلے اتنے ہزار کماؤ، پہلے ایسے لے کر آؤ، یا صرف
اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے. وہ بچی پسند نہیں, اس کی ناک ایسی, اس کی آنکھ ایسی, اس کی شکل ایسی. اگر ماں باپ ہم اپنے بچوں کا نکاح آسان کرتے تو وہ بچے زنا میں نہیں پڑتے. ماں باپ کے لیے بھی یہ بہت سیریس ایشو ہے, سمجھنا چاہیے. اللہ یہ کہ وہ جو رشتہ لے کر آئے ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں. اگر وہ توحید پر قائم ہے تو پھر رشتہ ریجیکٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرنا کہ اس کا وہاں کا پاسپورٹ ہے, اس کا ابا کا یہ بزنس ہے, یا اس کی اماں ایسی ہے, یا وہ تو فلاں گھر کی ہے, اس کو ریجیکٹ کرنا درست نہیں. یا وہ تو کوئی ریزن نہیں ہوتا, صرف انا اور ضد کہ میری پسند کی وہ لڑکی ہے ہی نہیں. صرف اس ضد کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے آج شادی مشکل ہو گئی اور زنا آسان ہو گیا. کسی نہ کسی طرح سے قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرتے تھے کہ ان کو کیسے پریشان کرے, کیسے کنفیوز کرے, لوگوں کو کیسے دور کرے. اب کے نشانے پر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی نشانی دکھائے. وہ کہتے کہ کوئی خزانہ لے کر آؤ, کوئی کہتے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا کر کے دکھاؤ, کوئی کہتے جو مر گیا ہے اس کو زندہ کرو, کوئی کہتے کہ زمین میں سے نہریں نکال کر دکھاؤ, کوئی کہتا کہ آسمان سے ٹکڑے کر کے گراؤ, کوئی کہتا کہ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ کے جاؤ اور وہاں سے اللہ کے پاس ایک لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیے. وہ خوب قسمیں کھاتے کہ اگر معجزے دکھائیں تو وہ ایمان لے کر آئیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے, جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو آپشن جبرائیل علیہ السلام نے دیا. دو آپشن جو جبرائیل علیہ السلام کو دیے وہ کیا تھے؟ ایک یہ تھا کہ اگر میں جو ہے کوئی معجزہ دکھاؤں گا اللہ کے اذن سے. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو آپشن رکھے. اگر ان کو ان کی مرضی کا کوئی معجزہ دکھایا جائے گا اور اس کے بعد وہ ریفیوز کر دیں گے, وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے, تو اللہ کا میں ایسا عذاب لے کر آؤں گا, ایسا عذاب لے کر جو کسی قوم پر پہلے نہیں آئی. ہر قوم کو جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو پتا ہوگا, لیکن جو بگنرز ہے ان کو میں بتاؤں کہ ہر قوم کے پاس ان کے نبی معجزہ لے کر آئے, لیکن اس معجزے کو ریجیکٹ کر دیا اور ایمان نہیں لے کر آئے. اللہ کا ان کے اوپر عذاب اترا. جیسے ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, اونٹنی آئی صالح علیہ السلام کی, الگ الگ طریقے کے معجزے لے کر آئے, لیکن معجزوں کے بعد وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو ایسا عذاب آیا کہ ان کی جڑ کٹ گئی. لیکن جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر معجزے دکھانے کے بعد بھی وہ ریفیوز کرتے, ایمان نہیں لے کر آتے ہیں, تو میں ایسا عذاب لے کر آؤں گا جیسا عذاب پہلے کسی قوم پر نہیں آیا. اور دوسرا آپشن یہ دیا کہ ٹھیک ہے ان کو معجزے نہیں دکھائیں گے, اور معجزے اگر نہیں دکھائیں گے تو توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف, اتنا ٹارچر سب کچھ سہنے کے بعد بھی یہ کہا کہ نہیں, معجزہ مت دکھاؤ, توبہ کا دروازہ میری امت کے لیے کھلا رہنے دیں. جب کانسٹنٹلی وہ لوگ ایک کے بعد ایک معجزہ دکھانے کی سفارش کرتے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو کوئی معجزہ دکھانے کے لیے نہیں کہتے. تو قریش نے کہا تو ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے کوئی بھی معجزہ دکھا دو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک ایسا معجزہ دکھایا, شق القمر کا, یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اوپنلی سب کے نظر کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو دوسرے نبی معجزہ دکھائے وہ زمین پہ, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تھی سانپ بنتی, وہ زمین پہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے وہ زمین پہ, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے ایک ایسا معجزہ دکھایا گیا جس کی گواہ نہ کہ زمین بلکہ آسمان بھی. چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پہاڑ کے دو طرف چاند پھٹ کر ہو گیا. دیکھنے میں اچھا خاصا چاند کے دو ٹکڑے نظر آتے اور اچھے خاصے وقت کے لیے چاند دو ٹکڑوں میں رہا اور صاف نظر آتا. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کہا ہم پر جادو
کر دیا گیا ہے، اور ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے جو راستے میں مسافر تھے انہوں نے بھی گواہی دی. یعنی ایسا نہیں کہ مکے میں رہنے والے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا، لیکن دنیا کے تمام لوگوں نے دیکھا. جو مسافر تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے چاند کو ٹکڑے ہو کر 2 حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا. اسی وقت انڈیا کا ایک بادشاہ تھا چیرامن پیرومل، کیرلا میں رہتا تھا، اس نے بھی شق القمر کو دیکھا. اور لیٹر آن جب اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا اور ان کے ذریعے یہ معجزہ دکھانے کا پتہ چلا تو یو ول گیٹ اٹ ان دا بکس آف ہسٹری. آپ وکیپیڈیا پہ دیکھیے، وکی اسلام پہ دیکھیے، وہاں پر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ چیرامن پیرومل کیرلا میں اس نے بھی شق القمر دیکھا. اور لیٹر آن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتہ چلا تو وہ ایمان لے کر آیا. خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. بدیع الزمان اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سید الاولی سید الآخری. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مداح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مداح و ثنا دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا امام الاولیاء یا ختام الانبیاء. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہزیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین.